ہمارے نبی کو پتھر لگے طائف میں، لہو لہاں ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ زید بن حارثہ نے اٹھایا اور اٹھا کے کندھے پہ آپ کو عتبہ اور شیبہ کے باغ میں لٹایا، اور آپ وہاں جا کے جب ہوش میں آئے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، تو اس دعا میں اپنے دل کا دکھڑا اللہ کو سنایا، دل کا دکھڑا سنایا۔ وہ دل کا دکھڑا اتنا دردناک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے، اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اجازت دی کہ تم جاؤ میرے نبی کے پاس، اگر میرا نبی اجازت دے تو طائف چونکہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کو بیچ میں پیس کے رکھ دو، پاؤڈر بنا دو، اگر میرے نبی اشارہ کریں۔ جب فرشتوں نے ہمارے نبی کو طائف کی بربادی کی پیشکش کی تو ہمارے نبی نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ تباہ کرنے پہ جب تجھے قدرت ہے تو تجھے ہدایت کی بھی تو قدرت ہے، تو تباہ نہ کر، ہدایت دے۔ کرنا ہی ہے کچھ تو یہ نہ کریں، آپ یہ کریں۔ اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہیں، مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ طائف کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے اس لیے کہ میرے نبی سے بدتمیزی کی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عجیب بات آ کے کہی کہ رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طائف کے سرداروں نے آپ کو جو کچھ کہا ہے وہ میں نے خود سنا ہے، آپ کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی وہ میں نے سنی، آپ کے ساتھ جو رویہ ہوا میں نے خود دیکھا ہے، اس لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، آپ اشارہ کریں تاکہ ان سارے طائف کے بدماشوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے۔ آپ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا اللہ تباہ نہ کریں، ان کو ہدایت دے۔ اچھا، پھر انہوں نے جو پتھر مارے، انہوں نے جو تکلیف دی تو اس کا عذر بھی پیش کر دیا آپ نے، یعنی اللہ پاک سے معذرت بھی کر لی ان پتھر مارنے والوں کی۔ یوں کہا اللہم اہد قومی، اے اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو ہلاک نہ کر، فإنہم لا یعلمون، ناراض نہ ہوں کہ انہوں نے مجھے پتھر مارا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ جب بچے سے شیشے کا گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو بچے کی ماں کہتی ہے بچہ ہے نا، اگر کوئی اس پہ غصہ ہونے لگے کہتے ہیں بچہ ہے نا، گر گیا کوئی بات نہیں، بچہ ہے نا، پتہ نہیں ہے نا اس کو، بچہ ہے اس لیے۔ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہلاک نہ کرنا، ان کو دینا ہے تو ہدایت دے، ان کو ہلاک نہ کر۔ اور یہ اس میں معذور ہیں، مجھے پتھر مارنے اور لہو لہاں کرنے میں معذور ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ غزوہ احد میں ہمارے نبی پہ حملہ ہوا، ہمارے نبی کو 3 پتھر لگے، اتنے زوردار لگے کہ آپ بے ہوش ہو کر گڑھے میں گر گئے، آپ سارا جسم لہو لہاں، آپ کے مبارک دانت اگلے شہید ہو گئے اور آپ گڑھے میں گر گئے، اور کفار نے سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا۔ اب جب لہو لہاں ہو گئے نا آپ، دانت، یہ اگلے دانت آپ کے شہید ہو گئے تھے، اور آپ کا کندھا زخمی، آپ کا چہرہ زخمی، آپ کا سر مبارک زخمی، سارا خون بہہ رہا ہے، سارا خون بہہ رہا ہے۔ آپ گڑھے میں گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو جب ہوش آیا، آپ گڑھے سے باہر آئے تو چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ ان کے لیے بد دعا کریں، جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے سوچا کہ اب تو اللہ پاک کا عذاب ان پہ آئے گا ہی آئے گا، اور یہ اب ضرور تباہ ہوں گے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو عجیب دعا مانگی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میں نے ان کو معاف کیا، تو بھی انہیں معاف کر۔ فإنہم لا یعلمون، یا اللہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے اس لیے کر دیا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ سے بد دعا کی درخواست کی تھی، آپ ابھی بھی دعائیں دے رہے ہیں۔ تو آپ نے عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمہ، میں بد دعائیں دینے نہیں آیا ہوں،
میں رحمت بنا کر آیا ہوں، میں رحمت بن کے آیا ہوں، اور دعائیں دینے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں تو اپنا کام کروں گا،